اسلام نے عورت کو برقعے مکمل پردے کا حکم دیا. یہ برقعے اور پردے سے نکلی دوپٹے پہ آئی، دوپٹے سے باریک دوپٹے پہ آئی، باریک دوپٹے سے آدھے سر پہ آئی، آدھے سر سے وہ دوپٹہ گلے میں آیا. اب بازار میں کپڑے ملتے ہیں 2 پیس، ایسا ہی ہے، دوپٹہ ہی نہیں. جو سوٹ آیا دوپٹہ ہی نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ کمپنی کو رپورٹ ہوئی ہے عورتیں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ 2 پیس کپڑے ہوں. اب 2 پیس سے 1 پیس پہ بھی آ گئے ہیں. 1 پیس پہ ایک قمیض لو باقی ٹائٹس لو. کیسا ٹائٹس؟ عورت پہنے آدھی پنڈلی ننگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے اندر مالک بے نیاز اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے، حضور کی ازواج امت کی ماؤں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا، اے محبوب کہہ دیجئے اپنی ازواج کو کہ وہ اپنے سینے پر کپڑا ڈال کے رکھیں. تو اللہ نے پردے کا حکم کا آغاز جن پاکیزہ ہستیوں سے کیا، وہ پاکیزہ ہستیاں وہ تھی جو پہلے سے ہی پردہ کر رہی تھی، مگر ان کو جو خطاب کر کے عام امت کی عورتوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ جب اتنی کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین، اس بات کو ذہن میں رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے زیادہ کائنات میں کوئی خاتون پاکیزہ نہیں، کیونکہ وہ خواتین وہ ہیں کہ جن کے جسموں سے میرے نبی کا جسم لگا ہے، جو میرے نبی کے نکاح میں آئی ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پیارے حبیب اگر ان میں سے کوئی جانا چاہے تو اللہ ان سے بہتر تمہیں عطا کرے گا. تو کائنات کی بہترین جو سب سے پاکیزہ اور بہترین عورتیں تھیں، اللہ نے ان کو میرے نبی کے نکاح کا شرف بخشا ہے. تو ان کے لیے اللہ کا حکم، پردے کا حکم دیا کہ اپنے اس پردے کو قائم کریں اور دل کے روگی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں. اسلام نے عورت کو بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ عورت اپنے شوہر سے بات کرے اس کا انداز کیا ہو، اپنے بیٹے بھائی اور باپ سے بات کرے تو انداز کیا ہو، اور وہی خاتون کسی غیر محرم مرد سے بات کرے تو اس کا انداز کیا ہو. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اخلاق اس نام کا ہے کہ عورت ہر آدمی سے میٹھا بول بولے. اسلام کہتا ہے نہیں، عورت صرف اپنے شوہر کے ساتھ میٹھا بول بولے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ میٹھا بول بولے، اپنے باپ بیٹے اور بھائی کے ساتھ میٹھا بول بولے. اور جب کوئی غیر محرم مرد آئے، کوئی غیر محرم مرد دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ فرماتا ہے پھر عورت میٹھا بول نہ بولے، اس کی آواز میں اتنی سختی، اتنی تلخ، اتنی کڑک ہو کہ آنے والے کے دل میں اگر کوئی روگ ہو تو وہ بھی نکل جائے، اگر کوئی روگ ہو تو وہ بھی نکل جائے. عورت کا معنی ہی ایک چھپی ہوئی چیز، عورت کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے، پوشیدہ چیز کو ہے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. دیکھو اسلام کے اندر عورت کی آواز اگر وہ اللہ کا قرآن بھی پڑھے تو اتنی بلند نہ ہو کہ اس کی 4 دیواری سے باہر جائے. باقی تو باتیں ہی اور ہیں نا، قرآن جیسی عبادت عورت کے لیے اس کا یہ حکم ہے. اسی لیے کیوں اسلام کے اندر اللہ رسول نے عورت اذان نہیں دے سکتی، کیوں نہیں دے سکتی؟ حالانکہ اذان تو وہی کہ اسے آتی نہیں، کیوں روکا اسلام نے اس کو؟ کہ اذان دینے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سنایا جائے. اذان اعلان ہوتا ہے نماز کا. عورت پہ اسی لیے پابندی کہ اس کی آواز کوئی دوسرا
میں اور آپ اس سے ہی ساری چیزیں اخذ کر لیں. خواتین کی محفل میلاد ساؤنڈ پہ جی بھر کی آواز. اب یہاں تک آ گیا. اور پھر خواتین کا باقاعدہ پیر بن جانا. خواتین کا اور پیر بن کے مردوں کو بیعت کرنا. یہ چل رہا ہے بدقسمتی سے کہ عورتیں پیر اور عورت مرد کو بیعت کرتی ہے. مطلب کیا؟ عورت اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کر رہی ہے اور مرد کو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. حاکم بنایا ہے. یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورتوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گا، کہ میں نے ایک نہیں، میں اس کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے جمعے اس حدیث کو کوڈ کرتا ہوں. جو مسلسل جمعہ پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ میں ہر دوسرے تیسرے جمعے اس حدیث کو لازمی کوڈ کرتا ہوں کہ حدیث مستند ہے، صحیح ہے، حسن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورتوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گا، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی. فرمایا پھر لا علاج بیماریاں آ جائیں گی. پھر لا علاج بیماریاں. عورتوں میں کتنی لا علاج بیماریاں. شادی سے پہلے تندرست ہوتی ہیں، شادی کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا یہ بیماری لگ گئی، دوسرا ہوا یہ بیماری لگ گئی، تیسرا ہوا ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں لے سکتے بچہ، ایسی بیماری ہے، یہ بیماری ہے. میرے نبی نے جو بات کہی وہ حق کہی. اور گھر کے اندر جب عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، اس گھر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے حیا کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. حیا کی بنیاد پر وہ حیا کرتے ہیں. آج آپ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لیں. اب گھروں کا تو بات ہی الگ ہے نا. اب بازار میں دیکھ لیں. اسلام نے عورت کو برقعے مکمل پردے کا حکم دیا. یہ برقعے اور پردے سے نکلی دوپٹے پہ آئی، دوپٹے سے باریک دوپٹے پہ آئی، باریک دوپٹے سے آدھے سر پہ آئی، آدھے سر سے وہ دوپٹہ گلے میں آیا. اب بازار میں کپڑے ملتے ہیں 2 پیس. ایسا ہی ہے، دوپٹہ ہی نہیں. جو سوٹ آیا دوپٹہ ہی نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ کمپنی کو رپورٹ ہوئی ہے عورتیں کو ضرورت محسوس نہیں کرتی. عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ 2 پیس کپڑے ہوں. اب 2 پیس سے 1 پیس پہ بھی آ گئے ہیں. 1 پیس پہ ایک قمیض لو باقی ٹائٹس لو. کیسا ٹائٹس؟ عورت پہنے آدھی پنڈلی ننگی. ہے یا نہیں ہے؟ کون خریدتا ہے؟ میں اپنی بات کروں. میں نے اپنی بیوی کو پیسے دیے نا، میں نے کمائی نا، میں نے اپنی بیوی کو پیسے دیے جا اپنے کپڑے لے کے آ. اب وہ لے کے جب آئی اس نے مجھے دکھائے ہیں کہ یہ کپڑے میں لے کے آئی ہوں اپنے لیے. اب میں نے اس کے اس ٹائٹس پر اعتراض کیا. میں نے کہا کہ میں نے پیسے اس لیے تھوڑے دیے تھے کہ تو ایسا لباس لے کے آ جو اسلام نے منع کر دیا ہے. نہیں کہا. میں نے کہا ہاں بہت خوبصورت، بہت اچھی لگے گی، بہت ٹھیک لگے گی. تو میرے نبی نے فرمایا عورت بن ٹھن کے گھر سے نکلے، خوشبو مہک رہی ہو اور اس کے شوہر راضی ہو، اس کی پیشانی پہ بال بھی نہ آئے. میرے نبی نے فرمایا ایسا مرد دیوس ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیوس ہوتا کیا ہے؟ ہم نے آپ کی زبان رسالت سے پہلی بات یہ بات سنی. میرے نبی نے فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کی بھی لعنت، نبیوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، قیامت تک کے مومنوں کی بھی لعنت. ہمارے گھر کے اندر ہمارے رزق میں، آٹے میں، ہانڈی میں، سبزی میں، پانی میں، پیسے میں برکت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہو، کھانا پکانے والی بے پردہ ہو چکی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو، ایک حقیقت اس میں یہ ہے. اگر آج ہمارے بچے بے نمازی ہیں، اگر آدمی بے نمازی ہیں، ان کے اپنے عمل، میں یہ نہیں کہتا ان کا اپنا بھی نہیں، اپنا قصور ہے، مگر اس میں اس عورت کا بھی قصور ہے جس نے اس کو جو کھانا پکا کے دیا اس حال میں کہ خود وضو نہیں تھا، خود پاک نہیں تھی، اس طرح پکایا رحمت کے فرشتے ہی نہیں تھے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، درود بھی نہیں پڑھا. پھر اس کھانے میں کیسے برکت ہو، اس میں کیسے نور ہو. حضرات گرامی قدر، یہ اتنا لمبا موضوع ہے، کئی دن اس پہ بات کی جائے مواد ختم نہیں ہے. اسلام
قرآن و سنت میں اتنی احادیث ہیں، قرآن کی اتنی آیات ہیں. میں نے یہ بڑی بار بات کی ہے، ہم مرنے کے بعد عورت کی میت کے پردے کا جس قدر اہتمام کرتے ہیں، کاش جب عورت زندہ تھی اس قدر اس کے پردے کا اہتمام کر لیتے. جب وہ مرد فوت ہوتی ہے، بڑا کفن، غیر محرم چہرہ نہ دیکھیں، قبر میں اتارنی، ہٹ جاؤ بھائی، بڑی چادریں تان دو، یہ سارے طریقے ٹھیک ہے، میں ان پہ تنقید ٹھیک ہے، مگر کاش جب وہ زندہ تھی اس وقت اس کا شوہر کہتا بھی غیر محرم نہیں، بس اس وقت یہ بات کر، اس وقت کہتا اپنی بیوی کو بڑی چادر لے، چھوٹی چادر مجھے نہیں چاہیے، بازار میں جانا ہے بڑی چادر، بڑا برقع، اس وقت یہ باتیں ہو جاتی تو پھر آج تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو حضرات گرامی قدر، پردہ عورت کے سر پر یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت. اس لیے اپنے گھروں میں اس کو رواج دو، اس کو قائم کرو. اب کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پردے کے نام پہ فیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پردے کے نام پہ فیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. عورت کا لباس کہاں آ گیا ہے کہ آج سے 30 یا 40 سال پہلے عورتوں کو یہ لباس تھے. میں 100-200 سال کی بات نہیں کرتا، میں اس زمانے کی کروں گا جو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. ہم نہیں کرتے کہ ہم نے سنا تھا فلاں بزرگ سے، میں صرف پوچھتا ہوں آپ سے، میں اپنے آپ کہ 30 یا 40 سال پہلے جو آج عورت کا، میری بیٹی کا، میری بہو کا، میری بیوی کا لباس ہے، کیا 40 سال پہلے یہ تھا؟ آج جتنی آزادی ہم نے بخشی، کیا 40 سال پہلے یہ تھی؟ نہیں تھی. 40 سال پہلے گھروں میں زیادہ سکون تھا یا آج ہے؟ 40 سال پہلے طلاقیں زیادہ تھی یا آج طلاقیں زیادہ ہیں؟ آج زیادہ ہیں، آج زیادہ ہیں، پہلے اتنی نہیں تھی. یہ ساری وبال جو پڑا ہے، اس میں باقی چیزیں جہاں شامل ہیں، اس میں ایک بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، خواہشات پہ عمل کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں. آؤ عہد کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ ہم اب کم از کم، ہمیں ملک میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، وہ سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ذمہ کس کو پردہ دینا ہے؟ میرے ذمہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو پردہ دوں، اپنی بیٹی کو پردہ دوں، اپنی بہو کو پردہ دوں. یہ اتنا میں کر سکتا، یہ تو کریں نا. اور قیامت کے دن ایک عورت بارگاہ الہ میں آئے گی، عرض کرے گی مالک میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، میرا باپ بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا، شوہر بھی جائے گا، بیٹا بھی جائے گا. میں نے مختصر یہ روایت سنا دی، لمبی ہے، وقت نہیں. اور وہ عورت بارگاہ الہ میں دعویٰ کرے گی کہ اگر میں نے بے حیائی کی ہے، ان چاروں کا قصور ہے، میں نے جو حرام کاری کی ان چاروں کا قصور ہے. اور اللہ پھر اس عورت کے ساتھ ان چاروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے حضرات، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، حال کیا ہے؟ اپنے گھروں میں وہ پردہ دے دیں. حضرات، جو زہر بھرا ٹیکا آپ کی بیٹی اور بیٹی کو سکول اور کالج لگا رہا ہے، اگر اس زہر کے ترکیات کو ختم نہ کیا گیا پھر توبہ. بڑا خطرناک وہ زہر سکول، کالج، یونیورسٹی آپ کی بیٹی اور بیٹے کے ذہن میں ڈال رہا ہے، خطرناک قسم. اس کا حل کیا ہے؟ پڑھانا ہے جی، مجبوری ہے. حال یہ ہے کہ کم از کم گھر کا ماحول ایسا بپا کر دو کہ بیٹے اور بیٹی کے دماغ پر جو باہر کے شیطانی وسوسے ہیں وہ اثر نہ کر سکے.